الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، اظہار اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ تنوین ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ حروف ہلکی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف اخفا کے بارے میں آ رہا ہے۔ سبق اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، 15 اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، واو، طا، واو، فا، قاف، کاف۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں۔ سبق نمبر 12 میں صرف 2 ہی بیان کیے جا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین میں کے: اظہار اور اخفا۔ ادغام اقلاب سبق نمبر 14 میں پتہ چل جائے گا۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے یہاں پر اظہار اور اخفا بیان کیے گئے۔ ابھی ہم پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ ہم ساکن کا مطلب پہلے ہی پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 11 میں، سبق نمبر 7 میں، کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس نون پر جزم ہو گیا تو یہ نون ساکن ہو گیا۔ اور سبق نمبر 5 میں ہم تنوین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ اچھا، دونوں کے قاعدے ہیں، صرف تنوین کے 4 قاعدے نہیں ہیں، صرف نون ساکن کے 4 قاعدے نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے سبق نمبر 5 میں کیا پڑھا تھا کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ میرا پچھلا والا ایپیسوڈ دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر، آ، جیم، زبر، جا، اج، لام، 2 زیر، لن، اجل، من اجل۔ میم، نون، زیر، من، ہا، الف، زبر، ہا، دال، 2 زیر، دن، ہادن، من ہادن۔ اچھا، میں اس 3 چیزوں کو ایک ساتھ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ پہلے میں نے اس کا ہجے کیا، ٹھیک ہے، پھر میں نے ان کا ہجے کیا اور پھر دونوں کو ملا دیا، کیونکہ اخفا اور جو نون ساکن کے جو کچھ قاعدے ہوتے ہیں وہ 2 کلموں سے مل کر بن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ 2 کلموں سے مل کر ہی یہاں پر آ رہا ہے۔ دیکھو، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو ہم نے اظہار کیا، یعنی گننا نہیں کیا۔ من ہادن، اگر گننا کرتے تو ناک میں آواز آتی اور آتی من ہادن، جو کہ غلط ہوتا، من ہادن۔ اسی طرح یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ بھلے ہی الف کی صورت میں، لیکن آپ سبق نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں کہ جس الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو من اجل، اس کا ہجے الگ ہوگا، ان 3 کا ہجے الگ ہوگا اور پھر دونوں کو ملا دیا جائے گا۔ جیسے ایسے حروف آئیں گے ویسے میں آپ کو بتا دوں۔ میم، نون، زیر، من، عین، زبر، ع، لام، زبر، لا، عل، قاف، 2 زیر، قن، من علق۔ میم، نون، زیر، من، حا، زبر، حا، کاف، یا، زیر، کی، حکیم۔ میم، 2 زیر، من، حکیم، من حکیم۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ میم، نون، زیر، من اور پھر عین، زبر، آ کر کے من آپ نہیں بول سکتے، وہ بھی بول لیں گے، کیونکہ ہجے جو ہوتا ہے وہ ایک ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ بچوں کو سکھانے کے لیے یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ ملے گا کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میم، نون، زیر، من، غین، زبر، غ، فا، واو، پیش، فو، غفو، را، 2 زیر، رن،
من غفور میم نون زیر من خا واو زبر خو فا دو زیر فن خوف من خوف. ابھی تک نون ساکن کے بعد کیونکہ حروف حلقی میں سے حروف آ رہے تھے، جیسے یہاں پر آیا حمزہ، یہاں پر ہا، یہاں پر عین، یہاں پر ہا، یہاں غین اور یہاں خا، تو اظہار ہو رہا تھا، گنہ نہیں کر رہے تھے. اب حروف اخفا میں سے حروف آنا شروع ہوں گے تو اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب ناک میں آواز لینا. اخفا ایک الف کے دیر تک ہوگا. چلیے ہجے کر لیتے ہیں. فا زبر فا، میم نون زبر من فمن، تا زبر تا، با زیر بی تبی، عین زبر ع تبع فمن تبع. آپ نے نوٹس کیا کہ جب میں نے فمن تک ہجے کیا تھا تب نون میں کوئی گنہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے اس کو اور تبع کو ملا دیا تب میں نے گنہ کیا. کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ جب میں نے اتنا ہجے کیا تھا تب حروف اخفا کو ایڈ نہیں کیا تھا، ملایا نہیں تھا، اور یہاں پر جب میں روا پڑھ رہا ہوں تب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا کو ملا رہا ہوں، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا. اسی طرح جہاں جہاں تنوین لاسٹ میں آ جائے وہاں پر بھی اظہار ہی لگے گا، کیونکہ ان کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، ملایا نہیں جا رہا ہے. میم نون زیر من، سا زبر سا، میم زبر ما، سما، را زبر را، ثمر، تا دو زیر تن، ثمرات، من ثمرات. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے، بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ تنوین کے اندر خالی خالی کا اخفا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے من ثمرات، یہ گنہ ہم کو نہیں کرنا ہے. ثمرات یہ گنہ نہیں کرنا ہے، ختم کرنا ہے. ثمرات بس. آئیے آگے، جو آسان ہوگی اس کے ہجے نہیں کریں گے تاکہ وقت بچے. من جوع، من دونکم. اچھا یہ تھوڑا ہارڈ لگ رہا ہے. میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم، من ذهب، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان فإن، زا زبر زا، لام زبر لا، زلا زا زبر زا، لام زبر لل، زلل، تا میم پیش تم، زللتم، فإن زللتم. میم نون زبر من، سین زبر سا، فا زیر فی صفی، ہا زبر ہا صفیحہ، من صفیحہ، من شکر. میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، صاد الف زبر صا، صل صا، لام دو زیر لن، صل صال، من صلصال. حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، ان ضا، لام زبر لل، ان ضلل، تا پیش تو، ان ضللت. اس طریقے سے بھی ہجے کر سکتے ہیں اور کٹ کر کے بھی ہجے کر سکتے ہیں، جیسے حمزہ نون زیر ان، پھر ضللت کا الگ سے ہجے کریں گے اور سب ملائیں گے تو اخفا کر کے، ان ضللت. من طین، من ظلم، من فروج، من قبل، من کتاب. اب یا دیکھیے، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او،
نون زبر نا، ینعونا، کیونکہ یہ الگ نہیں ہے اس لیے ہم ملا کر ہجے کریں گے. ایسے ہی آگے من ہم، اور یہاں پر اظہار ہوگا یا اکفا؟ اظہار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے تو اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے. انعمت، انعمت، وانحر، فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، یا نون پیش یون، فسیون، غین زیر غی، فسیون غی، ضاد واو پیش ضو، فسیون غیظو، نون زبر نا، فسیون غیظونا. اس پورے کو ملا کر ہجے کرنا پڑے گا. واو لام زبر ول، میم نون پیش من، والمن، خا زبر خا، والمنخ، نون زیر نی، والمنخنی، قاف زبر قا، والمنخنق، تا پیش تو، والمنخنقۃ. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد خا حرف ہلکی میں سے آ رہا ہے تو اظہار ہوگا. آگے نون ساکن کے بعد حرف اکفا میں سے تا ہے تو اکفا ہوگا. انت، آگے بھی حرف اکفا میں سے سین آ رہا ہے نون ساکن کے بعد تو اکفا ہوگا. تنسون، نون نون پیش نن، شین زیر شی، ننشی، زا پیش زو، ننشزو، ہا الف زبر ہا، ننشزوہا. یا نون زبر ین، صاد پیش سو، ینسو، را واو پیش رو، ینصرو، نون زبر نا، ینصرون، منضود، ینطقون، انظر، انفسکم. اب یہاں جو انظر گزرا اس میں ایک غلطی یوں کر دیتے ہیں کہ رو میں تقریر کرتے ہیں. رو کی یہ صفت ہے جس میں آواز ایسا لگتا ہے لوٹ رہی ہے، بار بار لوٹ رہی ہے. ہم کرتے ہیں نا، یہ ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس آواز سے بچنا ہے. انظر، انظر ایسے کرنا نہیں ہے. انظر، انظر، انظر. ٹھیک ہے. آگے انفسکم، ینقضون، منکم، عذابا علیما. اس کا ہجے دیکھ لیجیے. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا، حمزہ زبر آ، لام یا زیر بی، علی میم دو زبر من، علیمن. اب ہوتا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہاں سے ملا کے ہجے کرنا ہے اور کہاں کٹ کر دینا ہے. تو میں آپ کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں. جب بھی کہیں تنوین آئے گا، تنوین، جب بھی کہیں تنوین آئے آپ کو وہاں سے الگ پڑھنا ہے. جیسے با پر یہاں عذابن میں تنوین ہے تو عذابن کا الگ ہجے کریں گے اور علیمن کا الگ ہجے کریں گے، پھر بعد میں ملا دیں گے عذابن علیمن. کیونکہ یہاں تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اکفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. آگے دیکھیے تنوین کے بعد تا آ رہا ہے حرف اکفا میں سے تو اخفا ہوگا. خیر تجدوہ، عدن تجری. یہاں پر دال پر جزم ہے اور دال ساکن ہو گیا ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تب ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. سبق نمبر کون سا ہے یہ آپ بتائیے. عدن تجری، عدن تجری، بلدن آمنا.
قولا ثقیلا، سیم ٹو سیم پہلے جو بات بتائی تھی کہ قولاً پر آگے کٹ کریں گے، ثقیلاً کا پھر آگے ہجے کریں گے اور پھر دونوں کو ملا دیں گے۔ کٹ کرنے میں کیونکہ سا نہیں آ رہا اسی لیے اخفا تب نہیں ہوگا، لیکن جب ملائیں گے تب اخفا کر کے ملائیں گے۔ شہاب ثاقب، اور پھر جب ملائیں گے تو شہاب ثاقب۔ نوحا ہدینا، یہاں اظہار ہو رہا ہے۔ فصبر جمیل، خلق جدید، جرف ہار، کأسا دہاقا۔ حمزہ ساکن پر جزم ہو تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ادا کریں۔ کون سا سبق ہے بتائیے؟ بخس دراہم، سمیع علیم، صراع ذلك، یتیما ذا مقربة، خلق عظیم، خلق عظیم، صعیدا زلقا، یومئذ زرقا، قرضا حسنا، قولا سدیدا، بقلب سلیم، ملاق حسابیہ، بأس شدید، عذاب شدید، قوما غیرکم، عملا صالحا، رجال صدقوا، قلیلة غلبت، عذابا ضعفا، مسفرة ضاحكة، علیم خبیر، صبحا طویلا، سماوات طباقا، رفرف خضر، سحاب ظلمات، نفس ظلمت، قوما فاسقین، سبلا فجاجا، ثمنا قلیلا، فتح قریب، رسول کریم، کراما کاتبین،